السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی بربریت کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 11,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، جس میں ایک بہت بڑی تعداد جو اس وقت بتایا جا رہا ہے وہ کہ خواتین اور بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ 2700 ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا پھر اسرائیلی جنگی جنون کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اپنے اس جنگی جنون کے اندر اس حد تک آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے اور بڑھ چکا ہے کہ اس کو کسی قسم کے بھی عالمی قوانین، کوئی بھی وار کرائم وہ کمٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس طرح کی کسی بھی چیز کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غزہ میں جو سب سے بڑا ہسپتال ہے الشفا ہسپتال، وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی خاصی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشویشناک ہے، کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے بمباری کی گئی ہے، حالات وہاں پر اس وقت خطرناک ہی بتائے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 136 بچے اسرائیلی بربریت کا شکار جو ہے وہ بن رہے ہیں، اور یہ کوئی بھی ایسی جنگ ہے جس میں سب سے بڑی تعداد اس وقت تک کی بچوں کی بتائی جا رہی ہے کہ شہید ہو چکی ہے۔ یہ بہت سارے اگر میں ایسپیکٹس کے حوالے سے بات کروں تو شاید جب آگے جا کر وقت ثابت کرے گا کہ یہ شاید پہلی ہی جنگ ثابت ہوگی جس طریقے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت فلسطینی عورتوں پر، بچوں پر، سویلین آبادیوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی سبھی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ OIC کی میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں، اقوام متحدہ کی سٹنگز بھی ہوئی ہیں، ان سے کچھ نکلا ہے نہیں نکلا، میرا خیال ہے کہ ان سے کچھ بھی ایسا سبسٹانشل نہیں نکلا یا قابل ذکر جس پر ہم یہاں پر بات کر سکیں۔ اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں قطر کا دورہ کر کے آئے ہیں امیر جماعت اسلامی، وہاں پر کیا بات چیت ہوئی، وہاں پر اس وقت کس طریقے سے سارے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی جناب سراج۔ اس کے بارے میں پیوٹن نے بالکل صحیح تبصرہ کیا ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر اگر کسی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر کوئی انسانیت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو غیر مسلم تو ہمارے لیے مسلمانوں کے ان بچوں پر اتنے فکر مند اور پریشان ہیں، لیکن بہت افسوسناک یہ ہے کہ اب تک عالمی اسلام نے مذمتی بیانات کی اور قراردادوں کی بجائے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ اسی حوالے سے میں ترکی بھی گیا تھا، اسی حوالے سے میں ایران بھی گیا، اور اسی حوالے سے میں قطر بھی گیا، اور میرے اس دورے کا بنیادی مقصد یہ بہت ہی اہم ممالک ہے، ان کو یہی کنوے کرنا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ 25 لاکھ کی آبادی اگر عالمی اسلام کے ممالک نے مل کر ساتھ نہیں دیا تو یہ ایک اور غرناطہ ہوگا، یہ ایک اور سقوط بغداد کی طرح خدا نخواستہ سانحہ ہم دے کے، یا سقوط خلافت کی طرح سانحہ ہم نہ دے کے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں پیغام بھی دینے کی کوشش کی ہے، آپ کو وہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ وہاں پر اس وقت کیا ماحول ہے، کیا سوچا جا رہا ہے؟ ایران کے حوالے سے تو خیر سراہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ جو بھی ہے کم سے کم جو بیانات کی حد تک ایک بولڈ سٹانس لے رہا ہے، لیکن کیا باقی ممالک میں بھی کچھ اس طرح، ترکی کی آپ نے بات کی، قطر کی؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممالک اگر عملی طور پر کچھ اقدامات طے کرتے اور ایک سنجیدہ اقدام اٹھاتے تو اب تک بالکل صورتحال تبدیل ہو چکا ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی قیادت نے ہمیں بتایا ہے کہ عالمی اسلام جو ہے یعنی عام لوگ وہ تو بیدار ہے، ہمارے ساتھ کڑے ہیں، لیکن حکمرانوں کو جس طرح کڑا ہونا چاہیے تھا ان کو گلا ہے۔ پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہ ان کی مندوب نے تقریر تو اچھی کی، لیکن عوام بھی سڑکوں پر نظر آئیں۔ کراچی ملین مارچ کا تذکرہ انہوں نے کیا، اسلام آباد ملین مارچ کا تذکرہ انہوں نے کیا، پاکستانی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن یہ بھی بتاتے رہے کہ عملی طور پر مسلمان حکمرانوں کو جو کرنا چاہیے تھا اب تک انہوں نے وہ نہیں کیا۔ جس طرح امریکہ آ کر تل ابیب میں بائیڈن بیٹھ گیا، امریکی وزیر خارجہ نے 3 دورے کیے، برطانیہ کے سارے حکومتیں وہاں اس وقت موجود ہے، فرانس اور جرمنی کلم کلہ ساتھ دے رہا ہے۔ تو غزہ کی آبادی کے لیے جس طرح یہ ممالک ایک پیج پر ہے اور عملی اقدامات کر رہے ہیں،
اسی طرح عالم اسلام کے انتہائی اہم ممالک کو جو کرنا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں کر سکے۔ سر وہاں سے تو یہی آواز سننے کو ملتی ہے کہ ہم ہیومینیٹیرین ایڈ دے رہے ہیں، ہم طبی امداد دے رہے ہیں، UAE نے کہا کہ 1000 بچے اور ان کی فیملیز یہاں منتقل کر دی جائیں، انہیں جو ایڈ ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ پھر بات سوال وہیں آ جاتا ہے، گو کہ آپ نے گفتگو کر دی کہ سر یہ کیا کافی ہے؟ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو امریکہ کھلم کھلا نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے وربلی، بلکہ فنڈز دینے کی بات، وہاں پر اسلحہ پرووائڈ کرنے کی بات، وہ تو ہر طرح کی سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ حماس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی فلسطینیوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سب کس طریقے سے، یہ آپ کو کہاں رکتا ہوا مسئلہ دکھائی دیتا ہے؟ یہ خالی امداد سے تو بات نہیں بنے گی۔ یشپن، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جہازوں کی بمباری ہے، بارود کی آگ لگی ہے اور لاشیں ہیں، ہر طرف ڈھیر لگے ہیں۔ آپ نے خود بھی بتایا کہ جو الشفا ہاسپٹل ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے، ملبے تلے بے شمار لاشیں موجود ہے اور نیم مردہ بچے ہیں جو عالم اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، بچیاں ہیں جو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تک پاکستان کی فوج تو نہیں آئی، اب تک ترکی کی فوج تو نہیں آئی، اب تک عربوں کی فوج تو نہیں آئی۔ ان حالات میں ان کو بسکٹ دینا یا چاول اور آٹے کی بات کرنا یہ تو باعث شرم ہے۔ ظاہر ہے ٹینک کا مقابلہ ٹینک سے ہوگا، جہاز کا مقابلہ جہاز سے ہوگا، توپ کا مقابلہ توپ ہی سے ہوگا، فوج کا مقابلہ فوج ہی سے ہوگا۔ تو اگر امت مسلمہ ایک جسد واحدہ ہے اور آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول سمجھتے ہیں تو پھر تو فلسطینی ہم سب کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ان کو عملی سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے، بسکٹ اور بچوں کے لیے ٹاپیوں کی ضرورت نہیں ہے، یا بچوں کو یتیم کے طور پر لا کر پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ غزہ کے آبادی کو وہاں سے نکال کر صحرائے سینا کی طرف دھکیلا جائے اور پھر غزے کو ملبے کا ڈیر بنا کر اس پر مستقل قبضہ جمایا جائے۔ اسی کے لیے غزہ کے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو ہم تو یہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں حکمرانوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے غزہ کے لوگوں کو نہیں بچایا تو پھر آپ اپنے گریبان کو بھی عوام کے غضب سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی ہو یہی رہا ہے؟ وہ اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اور تو کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا کا کردار، تو ایک سوال کہیں نہ کہیں سے یہ ضرور اٹھ رہا ہے کہ اسلامی دنیا کیا کرے؟ کیا پریکٹیکل جنگ میں چلی جائے یا ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کی آپ سمجھتے ہیں کہ بات کی جانی چاہیے؟ کچھ اسلامی ممالک سے توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کسی قسم کے کوئی تیل کے ایمبارگو کے اوپر غور کیا جائے۔ ان میں سے کون سی آپشن آپ کے خیال میں فیزیبل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جا کر لڑنا ہی حل ہے، لڑا جا سکتا ہے؟ OIC کے اجلاس سے قبل ہم نے یہی تجویز دی تھی کہ عالمی اسلام یعنی مسلمان حکمران اگر یہ 5-6 اقدامات کریں، مثلا اپنے اجلاس میں حماس کو بلا لے تاکہ اس دنیا کو یقین ہو جائے کہ یہ لاوارث قوم نہیں ہے، عالمی اسلام اس کے ساتھ ہے، مسلمان حکمران اس کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، ایک عالمی فلسطین فنڈ کا قیام کرے اور علیہ اعلان کرے، یعنی پردے اور چوری چھپی ان کا تعاون کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ علیہ اعلان مسلمان حکمران یہ کرتے۔ تیسرا یہ کہ غزہ کے لیے سیکورٹی پلان کا اعلان کرتے کہ ہم اس کو ہر صورت میں بچائیں گے۔ 5واں اقدام یہی ہے کہ جو اسرائیلی مصنوعات ہے یا اسرائیلیوں کو تعاون دینے کے لیے وہ کمپنیاں ہیں جو بین الاقوامی سطح پر موجود ہے، ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ اگر یہ سب لوگ جا کر قاہرہ میں ایک اجلاس ہی کرتے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے مائیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، اگر اسرائیل نے بمباری بند نہ کی تو اس دیوار کو گرا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر کہوں گا کہ اگر 2.25 ارب مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اٹھا کر اس کے طرف بہاتے تو بھی اسرائیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سر آپ کو ایسی امید کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مصر کی طرف سے ایسا تعاون کیا جائے گا کہ آپ قاہرہ میں اس طرح کے اجلاس کا انعقاد کر سکتے ہیں؟ رفح راہداری تو سر وہ کھول نہیں رہے ٹھیک طریقے سے کہ وہاں سے کم جو لوگ ہیں وہی کسی آرام دہ طریقے سے اس دوسری طرف آ جائیں، کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کو امیگرنٹس کو سنبھالنا پڑے گا۔ پھر اس کے علاوہ مصر کی حکومت کا جو ایک کردار ہے جس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے سوالات ہیں، کیوں ہمیں ایسی امیدیں ہیں اس طرح کے ممالک سے؟ دیکھیے یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے اگر غزہ میں کامیابی خدا نخواستہ حاصل کی تو اس کا اگلا
جو ہدف ہے وہ یہی مصر ہے، وہ لبنان ہے، وہ اردن ہے، سعودی عرب ہے، پھر ترکی ہے، پھر ایران ہے، پھر پاکستان ہے۔ آپ گریٹر اسرائیل کا جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے پارلیمنٹ کے مین دروازے پر وہ سارا نقشہ موجود ہے۔ تو اپنے ملک کو بھی اگر آپ نے بچانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آگے بڑھ کر غزہ میں وہاں کے لوگوں کا ساتھ دے دے۔ اس وقت مصر ہی ان امدادی کاموں کو آگے پہنچانے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے انجوز وہاں پر موجود ہے، اور دنیا جہان کے لوگ وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ خود آگے بڑھ کر۔ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ حکمران خود کچھ نہیں کر سکتے، پھر مسلمان عوام کا راستہ نہ روکے، اس لیے کہ عالم اسلام کا بچہ وہاں جانا چاہتا ہے، ہر نوجوان وہاں پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ مسئلہ عربوں کا نہیں ہے، یہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے۔ اس کو بچانا اور اس کے خاطر جان کی قربانی دینا ہر مسلمان ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے۔ لہذا حکمران اگر ایک طرف ہو جائے اور راستہ ہی دے دے، انہیں راستہ بند نہ کرے، تو یہ امت اتنی بیدار ہے، اتنی جرأتمند ہے کہ خود جا کر اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی ہے یہ امت۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے سر، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا جو آپ لوگ ایک مارچ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گی، اور پھر اس کے بعد کچھ ملک کی اندرونی پالیٹکس جو ہے پاکستان کی، اس پر بھی آپ کی رائے پروگرام میں شامل کریں گے۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔